کائنات نے جب پانی بنایا تو اس میں ایک عجیب خاصیت رکھی کہ پانی ہر برتن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تنگ جگہ میں جائے تو تنگ ہو جاتا ہے، کھلی جگہ میں جائے تو پھیل جاتا ہے، مگر پانی کی اصل فطرت کبھی نہیں بدلتی، وہ ہمیشہ نیچے بہتا ہے۔ اور انسانی دل بھی ایسا ہی ہے جو ہر تکلیف کی شکل اختیار کر لیتا ہے، مگر اس کی اصل فطرت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف بہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو بات آج میں کہنے والا ہوں وہ تمہارے اس درد تک جائے گی جو تم نے برسوں سے اکیلے اٹھایا۔ تمہیں تکلیف ملی ہے اور وہ تکلیف کسی انجان نے نہیں دی، بلکہ انہی لوگوں نے دی جن پر تم نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا۔ کسی نے لفظوں سے زخم دیا، کسی نے بے توجہی سے توڑا، کسی نے وعدے توڑے، کسی نے اعتماد کو پاؤں تلے روندا، اور تم نے سب سہا، خاموشی سے سہا۔ اس لیے سہا کیونکہ تمہیں بتانے کی جگہ نہیں تھی۔ اور آج میں تمہیں وہ راز بتاؤں گا کہ اللہ کو یہ سب کیسے بتائیں اور کیوں بتائیں، مگر سب سے گہرا راز آخر میں ہے۔ اس کے لیے آخر تک اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو سوچو، جنہوں نے ان کے اپنوں نے چھوڑا، دوستوں نے منہ پھیرا، قریبی رشتہ داروں نے دور کر دیا، اور پھر بھی وہ اللہ کے سامنے آئے اور کہا کہ یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو بڑا رحیم ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، انہوں نے صرف اپنی تکلیف اللہ کو بتائی، اور اللہ نے سب کچھ جان کر سب کا انصاف کیا۔ یہ راز سمجھنا، پہلا گہرا راز یہ ہے، اللہ کو اپنی تکلیف بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب تم اللہ کو بتاتے ہو تو تم دراصل اس بوجھ کو اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہو جسے تم اکیلے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انسانی جسم کی ایک حد ہے کہ وہ کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، اور جو بوجھ اس حد سے زیادہ ہو جائے وہ انسان کو توڑ دیتا ہے، مگر جب وہی بوجھ اللہ کو دے دیا جائے تو اللہ اسے اٹھا لیتا ہے اور تمہارے کندھے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں، یہ وہ تجربہ ہے جو ہر اس انسان نے کیا ہے جس نے سجدے میں روتے ہوئے اللہ کو سب بتا دیا۔ اس سجدے کے بعد اٹھنا، اس سجدے سے پہلے اٹھنا، دونوں مختلف ہوتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ اپنے دل کا بوجھ اللہ کو دے دو، کیونکہ اللہ ہر بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ انسان صرف اتنا اٹھا سکتا ہے جتنا اسے دیا گیا ہو۔ یہ راز یاد رکھنا، کیونکہ آخر میں اس سے بھی گہری بات آنے والی ہے۔ یہاں پہ دوسرا گہرا راز یہ ہے کہ اللہ کو یہ بتانا کہ کس نے کتنی تکلیف دی، دراصل اللہ کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے، اور اللہ دنیا کا سب سے بڑا منصف ہے جس کے فیصلے میں کوئی غلطی نہیں، کوئی رشوت نہیں، کوئی طرفداری نہیں۔ جب تم اللہ کو بتاتے ہو کہ فلاں نے وعدہ توڑا، فلاں نے دھوکہ دیا، دراصل اللہ کے سامنے گواہی دے رہے ہوتے ہو، اور اللہ اس گواہی کو سنتا ہے، یاد رکھتا ہے، اور اپنے وقت پر انصاف کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے انصاف اس دنیا میں دکھائی نہ دے، مگر قیامت کا دن اس لیے ہے کہ وہ سب حساب ہو جو اس دنیا میں ادھورا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ جو مظلوم اپنی فریاد اللہ تک پہنچا دے وہ مظلوم نہیں رہتا، کیونکہ اللہ نے ظالم کو معاف کرنے کا وعدہ نہیں کیا مگر مظلوم کی فریاد سننے کا وعدہ کیا ہے۔ تیسرا گہرا راز یہ ہے کہ جب تم اللہ کو بتاتے ہو کہ کس نے کتنا دکھ دیا تو اس بتانے کے عمل میں ایک اور کام بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ تم اللہ کی طرف سے ان لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہو۔ یعنی تم یہ نہیں کہتے کہ میں خود انتقام لوں گا، میں خود بدلہ لوں گا، بلکہ تم کہتے ہو یا اللہ تو جانتا ہے۔ اور یہ کہنا دراصل اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا اس کا بدلہ دینا یا معاف کرنا دونوں اب تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور جب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہو تو دل کا بوجھ خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ تمہیں اب خود کچھ نہیں کرنا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنا بدلہ اللہ پر چھوڑ دے وہ دنیا کا سب سے آزاد انسان ہے، کیونکہ انتقام کی آگ خود انتقام لینے والے کو جلاتی ہے۔ چوتھا اور سب سے گہرا راز، اور یہ وہ سچائی ہے جو سب سے کم لوگ سمجھتے ہیں، جب تم اللہ کو بتاتے ہو کہ کس نے کتنی تکلیف دی تو اس لمحے ایک ایسا دروازہ کھلتا ہے جو شفا کا دروازہ ہے، کیونکہ جو زخم چھپا رہتا ہے وہ اندر سے سڑتا رہتا ہے، مگر جو زخم ظاہر ہو جائے اس پر علاج ہو سکتا ہے۔ جب تم اللہ کو بتاتے ہو تو تم اس زخم کو ظاہر کر رہے ہوتے ہو جسے برسوں سے چھپائے رکھا، اور اللہ وہ طبیب ہے جو ہر زخم کا علاج جانتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا
کہ وہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، یعنی وہ ان زخموں کو بھی جانتا ہے جو تم نے ابھی بتائے نہیں، مگر جب تم بتاتے ہو تو اللہ کے ساتھ تمہارا رشتہ اور گہرا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے دل کو اس لیے بنایا کہ وہ اللہ سے باتیں کرے، اور جو دل اللہ سے باتیں کرے وہ دل کبھی بیمار نہیں رہتا۔ اور یہ سب سے گہری حقیقت ہے۔ آج رات سجدے میں جو اور اللہ کو سب بتا دو، وہ سب جو دل میں جمع ہے، وہ نام بھی بتاؤ جنہوں نے تکلیف دی، وہ واقعات بھی بتاؤ جو تمہیں آج بھی رلاتے ہیں، وہ لمحے بھی بتاؤ جب تم بالکل اکیلے تھے۔ اللہ کو سب سناؤ جیسے کوئی بچہ ماں کو سب بتاتا ہے، اور پھر دیکھو کہ اس سجدے کے بعد دل کتنا ہلکا ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو مجھے پکارے میں اسے ضرور جواب دیتا ہوں، اور اللہ کا یہ وعدہ آج بھی اتنا ہی سچا ہے جتنا پہلے دن تھا۔ اگر یہ الفاظ تمہارے دل کے کسی زخم پر مرہم بنے ہیں تو اس مرہم کو اپنے پاس مت رکھنا، یہ نسخہ کسی اور درد مند دل کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا۔ وقت گزر جائے گا، یہ الفاظ شاید یاد نہ رہیں، مگر جو سکون آج تمہارے دل کو، میرے دل کو ملا ہے، وہ یاد رہے گا۔ اور اگر یہ سکون کسی اور کو بھی تم پہنچانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو اس تک ضرور پہنچا دینا، اور ہمارا یوٹیوب چینل سے ناز کو بھی ابھی سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی ہر بات، ہر راز تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی ابھی فالو کر لو تاکہ ایسی ہر نئی اپڈیٹ، ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنے دوست سید حسن ناز کو اجازت دیجیے، ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔